اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کل کورونا وائرس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں اور میڈیا نے اس چیز کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ 145 ممالک سے زیادہ ملک اس وائرس سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان پر بھی اس کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ قابل غور ہے کہ آخر ان وباؤں امراض کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آئیے اس بات کو جانیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الروم میں اللہ کا فرمان ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر میں خشکی اور تری میں فساد رونما ہوتا ہے، پھیلتا ہے، یہ سب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ امراض، یہ وبائیں، یہ بلائیں آتی ہیں۔ تو علاج پھر کیا ہوا؟ علاج یہ ہوا کہ اللہ کے بندے انسان گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کی راہ کو چھوڑیں۔ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں کتنی واضح حدیث ہے کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر کوئی بے حیائی، فحاشی پھیلتی ہے، عام ہو جاتی ہے یہ چیز، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے فشا فیہم الطاعون، ان لوگوں کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے۔ صرف طاعون ہی نہیں، والاوجاع التی، اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جن کا ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے اندر کبھی ان کا ذکر تک نہیں ہوا ہوتا، یعنی آباء و اجداد نے کبھی ان بیماریوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھیں یہ نیا وائرس کورونا کہ جس کی وجہ سے اتنی اموات واقع ہو رہی ہیں، یہ اور اس جیسی دیگر بیماریاں، آپ شوگر کو لے لیجئے، بلڈ پریشر کو لے لیجئے، آپ اسی طرح سے ہیپاٹائٹس کی کئی قسمیں آ چکی ہیں، ان کو لے لیجئے۔ کیا ہمارے بڑوں میں یہ چیزیں کبھی سننے دیکھنے میں آئیں؟ یقیناً نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ناقابل بیان ہیں وہ چیزیں، ہم اپنے قرب و جوار میں عام طور پر دیکھتے ہی رہتے ہیں بے حیائی کے کون کون سے مظاہر ہیں اور کتنے اس کے انداز ہیں۔ تو پھر اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہو رہی ہے کہ پھر ایسی قوم کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ جن کا ان کے آباء و اجداد میں کبھی تصور اور وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ آئیے ان اسباب پر غور کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے۔ سبب بھی معلوم ہوا، علاج بھی معلوم ہوا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔